اس کے علاوہ کچھ آج کی اور بھی دیگر اہم خبریں وہ بھی آپ تک عارف الوی کے حوالے سے ایک آئینی بحران چل رہا ہے. فاروق ستار میڈیا چوک کریں براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو. تو ہم تینوں فریقین کم و بیش ایک ہی بات پر جو ہے وہ پھر ہمارا اتفاق ہوتا ہے، اور آج بھی ہم نے یہی بات کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو گزشتہ ایک ہی بات پر جو ہے وہ پھر ہمارا اتفاق ہوتا ہے، اور آج بھی ہم نے یہی بات کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو گزشتہ 15 سالوں سے بلا شرکت غیرے اپنے سیاسی قد اور وزن سے بھی زیادہ سندھ کے سیاسی وڈیروں اور جاگیرداروں نے جس طرح یہاں کے اقتدار، اختیار، وسائل، یہاں کی زمینوں، یہاں کے انتظامی معاملات پر قبضہ جمائے رکھا ہے، اور ہر مرتبہ سندھ کے عوام میں سندھ کارڈ کا استعمال کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے جس طرح اپنے سیاسی اکابر شہداء کے لہو کو بیچا، جس طرح سندھ کے مظلوم عوام کی سیاسی امنگوں کا خون کیا، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب یہ سندھ کارڈ ہم نہیں چلنے دیں گے. اس کی بنیاد پر اب معصوم عوام کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنے دیں گے کہ سندھ میں اور خاص طور پہ دہی سندھ میں کوئی متبادل قیادت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے پورا یقین ہے کہ آج جو اسٹریٹ پاور دہی سندھ میں واضح طور پر میرے جے یو آئی کے بھائیوں، اکابرین اور سیاسی دوستوں اور ساتھیوں کے پاس ہے، مجھے یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی وہ سیاسی قوت، وہ سیاسی حمایت جو عوام کی ہو سکتی ہے، جو لوگ دل و جان کے ساتھ جس طرح کسی کی آواز پر لبیک کہہ کر بڑے بڑے اجتماعات، جلسوں اور ریلیوں میں اور احتجاج میں آ سکتے ہیں، اگر آج وہ کسی کے پاس دہی سندھ میں وہ سیاسی قوت ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے جمعیت علماء اسلام کے بھائیوں کے پاس ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جی ڈی اے کے ساتھیوں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور جو وہاں پر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک موجود ہے، تو ہم بہت تیزی کے ساتھ اب یہ بات طے کر رہے ہیں کہ انف از انف، اب تمام حدوں کو پار کر لیا ہے سندھ کے سیاسی وڈیروں، جاگیرداروں نے. اور جس طرح آج کراچی کا رونا تو ہم روتے ہیں اور ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، حیدرآباد کا، سکھر کا، میرپور خاص کا، لیکن نواب شاہ اور لاڑکانہ کے حالات بھی وہاں کے جو گوٹ ہیں، وہاں کے گاؤں ہیں اور ایون شہری علاقے ہیں، تو کراچی، خواہ کراچی ہو، نواب شاہ ہو، لاڑکانہ ہو، کشمور ہو، جیکب آباد ہو، ان میں آپ یہ فرق کر ہی نہیں سکتے کہ 15 سالوں میں یہاں کے عوام کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم، زیادتی اور ناانصافی ہوئی ہے، جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب سندھ کے عوام ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے، ہماری وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل سے ایک امید کی کرن روشن ہوئی ہے، اور ان کی یہ غلط فہمی دور ہو رہی ہے کہ سندھ میں اور دہی سندھ میں کوئی متبادل قیادت موجود نہیں ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم سب مل کر وسیع النظری اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کر کے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے سیاسی وڈیروں، جاگیرداروں کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے. اور یہ جو بے چینی اور اضطراب ہے جس کا گزشتہ دنوں نواب شاہ میں اظہار ہوا،
یہ جیسے جیسے ہمارے درمیان معاملات طے پاتے جائیں گے ویسے ویسے ان کے بیانات میں یہ تیزی اور تندی آتی رہے گی، اور وہ اس طرح کی بات کریں گے کہ ہم یہ اگر ہمارے لیے ایسی بات کی گئی کہ ہم کہیں پر کوئی میدان چھوڑ کے کہیں تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں ٹیکٹیکلی، تو یہ کہا جائے کہ ہم نے میدان چھوڑ دیا، اور یہ بات کر کے تم نے 15 سالوں میں جو سندھ کی تقسیم کی پالیسی پر کام کیا، ایک طرف قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کر معصوم میرے سندھی بولنے والے سندھی بھائیوں کا استحصال کیا، نہ نواب شاہ اور لاڑکانہ جیکب آباد کشمور کو کچھ دیا، نہ کراچی حیدرآباد سکر میرپور خاص کو کچھ ملا، تو پھر عوام تو وہیں پر رہے۔ تو آج ہم نے یہ طے کیا ہے، یہ عہد کیا ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑی یکجہتی اور اتحاد قائم کرنا ہے، اور اس خلا کو جو پیپلز پارٹی کی نااہلی، ان کے مظالم، ان کی ناانصافیوں اور ان کی سندھ کی تقسیم کی پالیسی سے جہاں پر قوم پرستی کو ہوا دی جائے، جہاں منافرت کو ہوا دی جائے، تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پالیسی کو ناکام بنانے کے لیے سندھ کے دیہی اور شہری عوام کے درمیان جو ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے، انہیں رائے گاہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم ان کے اشتعال انگیز بیانات کا جواب کوئی قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کر معصوم سندھیوں کو، معصوم سندھی زبان بولنے والے معصوم سندھی یا اردو زبان بولنے والے سندھ کے شہروں میں رہنے والے سندھی جو عرف عام میں مہاجر کہلاتے ہیں، اور ان شہروں میں اب ہر زبان بولنے والا پاکستانی بستا ہے، ہر علاقے کا پاکستانی بستا ہے۔ کراچی ایک منی پاکستان ہے، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد بھی چلتا ہے، اور راول پنڈی بھی چلتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں ہر موقع پر اس لیے کرتا ہوں کہ سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں یاد رکھنی ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان ذمہ داریوں کا پاس کیا جائے اور اس کے مطابق آگے کے فیصلے کیے جائیں۔ اور جو آج گفتگو ہوئی اس میں جہاں ایک ہمارے درمیان وسیع البنیاد اشتراک عمل ہمیں قائم کرنا ہے، ایک یکجہتی قائم کرنی ہے، اور ایک دوسرے کی طاقت کو ایک دوسرے کی طاقت کے ساتھ جوڑنا ہے، تو اس پر ہم نے آج مکمل اتفاق کیا پہلی گفتگو، تو تاکہ یہ سندھ کارڈ جو ہے وہ اس سیاست کا خاتمہ کرے۔ دوسرا، اسی کے ساتھ غلط فہمی سندھ کے معصوم بے گناہ عوام کی کہ ہم ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے، وہ یتیم نہیں ہیں۔ لاڑکانہ کے نواب شاہ کے شہری یتیم نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں، وہ ان وڈیروں جاگیرداروں کے محتاج نہیں ہیں، ان کے بھائی ان کی بہنیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان کے سر پر ہاتھ بھی رکھیں گے، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، اور ان کے خلاف ظلم کا خاتمہ بھی کریں گے۔ یہ ہم نے آپس میں طے کیا ہے۔ دوسرا جو ہماری گفتگو اس میں میرے بھائی راشد محمود سمرو بھائی بھی روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومت میں چاہے وزیر اعلیٰ ہیں، پھر وزراء ہیں، اور پھر اس کے بعد جو افسران کی جو پوسٹنگز ہوئی ہیں اور تعیناتی ہوئی ہے، اس پر ہمارے مشترکہ تحفظات ہیں، ہماری تشویش ہے، کیونکہ اگر بہت اعلیٰ سطح سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سسٹم گزشتہ 15 سالوں میں جو لوٹ مار کا، بدعنوانی کا اور کرپشن کا قائم ہوا ہے اسے ختم کرنا ہے، تو یہ جو پوسٹنگز ہوئی ہیں یہ کم و بیش وہی ہیں جو گزشتہ 15 سالوں میں ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے اس پر مشترکہ طور پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور جس سطح پہ ان تحفظات کو پہنچانا ہے ہم نے پہنچایا ہے۔ یہ ہماری دوسری گفتگو، اس پر بھی ہم ایک پیج پر ہیں۔ اور جو تیسری بات ہے کہ پورے سندھ میں اس وقت بد امنی ہے، لا قانونیت ہے،
ہم نے طے کیا ہے کہ ہم بہت بڑی یکجہتی اور اتحاد قائم کرنا ہے۔ فاروق ستار JUIFA کے وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو اسٹریٹ پاور JUIFA کے پاس ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں۔ خبریں مزید بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اوقات میں بھی یہ پریڈکشن ہے کہ بارش ہوگی، تو میچ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بارش ہی ہوتی ہے تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل جائے گا، اور سری لنکا چونکہ رن ریٹ زیادہ ہے تو سری لنکا کوالیفائی کر جائے گا فائنل کے لیے، اور پاکستان کا اس ٹورنامنٹ سے سفر ختم ہو جائے گا۔ بارش پاک سری لنکا میچ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس وقت۔ ایسا ہی، اور ہم سب امید کر رہے ہیں کہ بارش جو ہے وہ نہ ہو، اور اگر ہو رہی ہے تو یہ جلد از جلد تھم جائے اور ہم ایک اچھا میچ دیکھ سکیں، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان ایک اچھی پرفارمنس کے ساتھ جیتے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو موسم کی صورتحال کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے 3 مختلف اوقات میں موسلادھار بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ کولمبو میں رات 8 بجے تک وقفے سے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، تو 8 بجے تک کہا جا رہا ہے کہ بارش ہوگی، مطلب میچ کافی حد تک جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ بالکل 3 مختلف اوقات میں بارش ہوگی، اور یہ آپ کو ہم ڈیٹیلز بتا رہے ہیں وہاں پر جو بارش کی پریڈکشن کی گئی اس حوالے سے کہ دن 12 بجے سے رات 8 بجے تک وقفے سے بارش کی پیشگوئی ہو سکتی ہے۔ اور کچھ جو کرکٹ شائقین ہیں اور کرکٹ لورز ہیں وہ اس حوالے سے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جب پاکستان اور انڈیا کا میچ اتنا اہم تھا، اس کے لیے ایک ریزرو ڈے رکھا گیا تھا، تو آج ایک طرح کا سیمی فائنل والا میچ تھا، تو اس میچ کے لیے بھی ریزرو ڈے ہونا چاہیے تھا۔ بحث پھر وہیں جاتی ہے کہ جو وینیو رکھا گیا میچ کروانے کے حوالے سے، وہ وینیو ہی کوسچن مارکس بہت زیادہ اپنی متنازع جگہ جگہ پر تھی جہاں پر موجود میچ ہیں۔ رکھا گیا۔ ایشیا کپ میں میزبان ٹیم کا پلہ بھاری ہے، یہ بات تو آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان نے 92 اور سری لنکا نے 58 میچ جیتے ہیں۔ ایشیا کپ میں سری لنکا 12 میچوں میں فاتح رہا، پاکستان کے حصے میں صرف 5 فتوحات ہیں۔ ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان نے 92 اور سری لنکا نے 98 میچ جیتے ہیں۔ ایشیا کپ میں سری لنکا 12 میچوں میں فاتح رہا ہے، پاکستان کے حصے میں صرف 5 فتوحات ہیں۔ ایشیا کپ کی بات کر رہے ہیں، اور اگر ہم ٹوٹل ون ڈے میچز کی بات کریں تو پاکستان کا پلڑا بھاری ہے، اور اگر صرف ایشیا کپ کی بات کریں تو سری لنکا، اور یہ بھی بات یہاں قابل غور ہے کہ ایشیا کپ کی جو ٹرافی ہے وہ بھارت نے سب سے زیادہ بار اٹھائی ہے، جس کے بعد سیکنڈ نمبر پر سری لنکا سب سے زیادہ ایشیا کپ کا ٹورنامنٹ جیتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آج کا میچ ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی افسوسناک واقعے کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رجب علی سے، جو اس وقت بچی کے والد کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی رجب علی، بچی کے والد کا اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی، کراچی کے علاقے بفر زون میں صبح سویرے 7:30 بجے قریب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سے ایک بچی جو ہے وہ جاں بحق ہوئی، جو کہ اپنے والد کے ساتھ اسکول جا رہی تھی۔ تاہم اسکول جانے کے دوران ہی راستے میں کہیں جو ہے وہ گولی لگی ہے۔ ہمارے ساتھ بچی کے دادا جو ہے وہ موجود ہے، ہم ان سے جو ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں۔ آئے واقعہ کس طرح پیش آیا؟ اچھا دیکھیں، جو مجھے اطلاع ملی ہے اس کے حساب سے جو والد ہے، جو میرا بیٹا ہے ثاقب منور نام ہے اس کا، وہ اپنی بچی مریم کو لے کر اسکول چھوڑنے جا رہے تھے۔ کچھ صبح کوئی تقریباً 7:15 7:30 بجے کا ٹائم تھا۔ جیسے وہ اپنی گاڑی میں سکیسن فلاور پہ انہوں نے چڑھ رہی تھی گاڑی، تو اسی دوران میں ایک رائٹ سائڈ سے ایک گولی آئی ہے، جو رائٹ سائڈ کا شیشہ پیچھے والا وہ ٹوٹا، اور وہ گولی جو ہے بچی کے سر میں لگی ہے، جس سے اس کی فوراً آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، قانونی کارروائی ان کے والد نے نہیں کروائی؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی کارروائی نہیں کروائی، کیونکہ دیکھیں ہمارے اوپر ڈائریکٹ کوئی حملہ نہیں ہوا، نہ اسٹیٹ کوئی ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، نہ ہماری کوئی گاڑی سے اسنیچنگ ہو رہی تھی، تو اس لیے ابھی تک کوئی رپورٹنگ ہم نے نہیں کی اپنی اینڈ سے۔ اہل خانہ نے تو قانونی کارروائی سے انکار کر دیا ہے، البتہ پولیس نے اپنے طور پہ ایک تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی ہے، جو واقعاتی شواہد انہوں نے جو ہے وہ اکٹھا کرنے شروع کر دی ہیں۔ اطراف کے CCTV کیمراز کی جو ہے وہ فوٹیجز چیک کی جا رہی ہے، مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی، تو یہ تو ہم نے گفتگو سنی ہے، اور کافی افسوسناک واقعہ ہے، اور پولیس جو ہے اس پہ تحقیقات بھی کر رہی ہے، اور کراچی میں ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ گزشتہ روز کی بات ہی ہم کر رہے تھے کہ IG سندھ فرما رہے تھے کہ 48 گھنٹے کے اندر آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا امن و امان کے حوالے سے۔ 48 گھنٹے کیا آپ کے سامنے آج اسٹریٹ کرمنلز فائرنگ کر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں کھلے عام، اور ان کی گولیوں کا نشانہ بن گئے ہیں۔ سب سے زیادہ الارمنگ ہے کھلے عام اسلحہ ہر دوسرے بندے کے پاس ہے۔ تو کراچی میں یہ سال کے پہلے 1.5 ماہ میں اندھی گولیاں لگنے کے بیشتر واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں اب تک۔ کراچی پولیس کے مطابق نامعلوم گولیاں لگنے سے 2 بچیوں سمیت 4 افراد اب تک جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 20 افراد ہیں جو زخمی ہوئے ہیں۔ 10 جولائی 2023 کو بلدیہ گلشن غازی کے ایک گھر میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا تھا۔
20 افراد اب تک اس میں زخمی ہو چکے ہیں۔ کراچی پولیس کی جانب سے یہ اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں۔ اندھی گولیوں کے واقعات ہیں۔ 10 جولائی 2023 بلدیہ گلشن غازی نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگی تھی جس سے ایک شہری جاں بحق ہو گیا تھا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو پولیس نے اعداد و شمار بھی شیئر کیے ہیں۔ نامعلوم گولیاں لگنے سے اب تک 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو یہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال ہے جس حوالے سے آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ابھی اسی سال کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ اعداد و شمار ہمارے سامنے ہے کہ جولائی 10 2023 میں بلدیہ گلشن غازی میں 20 سالہ صدیق کو مار دیا گیا۔ 11 فروری 2023 میں قیوم آباد پل پر 6 سالہ بچہ جان سے گیا۔ 1 فروری 2023 ملی رند گوٹ پر 7 سالہ بچی سر میں گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ تو یہ واقعات تو معمول کی بات بنتی چلی جا رہی ہے، اور کراچی پولیس نے 7 سالہ بچی مریم کی گولی سے ہلاکت کے شبے میں سیکیورٹی گارڈ علی رضا کو حراست میں لے لیا ہے۔ ایس پی گلبرگ نے بتایا کہ واقعہ صبح 7 سے 7:15 بجے کے قریب پیش آیا۔ پولیس نے اس کی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے۔ واقعے کی تفتیش بھی جاری ہے۔ ایس پی گلبرگ کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شبے میں کہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہاں پر قریبی علاقے کا، اسے حراست میں لیا گیا ہے، پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ کیا کہنا تھا ان کا، گفتگو سنتے ہیں۔ 7:15 7:30 کا واقعہ ہے کہ ہارون شاپنگ سینٹر تیموریہ تھانے کی حدود سے بچی جس کا نام مریم ثاقب اپنے والد کے ساتھ گاڑی پہ ٹریول کر رہی تھی کہ انیشل انویسٹیگیشن کے مطابق جب ہم پہنچے تو ہمیں پتہ لگا کہ اندھی سمت سے گولی لگی اس لڑکی کو۔ مزید انویسٹیگیشن جب ہم نے کی ہے تو موقع پہ کرائم سین یونٹ بھی پہنچا ہے، ہم سینئر افسران بھی پہنچے ہیں موقع پر اور سارا جائزہ لیا ہے، وٹنسز کو ایگزامن کیا ہے، CCTV فوٹیج ہم نے چیک کی ہے کنفرم کرنے کے لیے۔ تو یہ گفتگو تو ہم لوگوں نے سن لی ہے۔ ناظرین ابھی ہم ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ونس اگین ویورز ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو۔ کچھ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں تو پیپلز پارٹی بڑی متحرک ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے پارٹی رہنماؤں سے رابطے بھی تیز ہو گئے ہیں۔ انتخابات سے متعلق تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا۔ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کی قیادت بھی لاہور میں موجود ہے۔ صدر کے الیکشن کمیشن کو خط کا معاملہ بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے، جبکہ اجلاس میں کچھ اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن اور دیگر جو ناراض رہنما ہیں انہیں بھی اس اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے، اور یہ وہ رہنما ہیں جو پی ٹی آئی چیئرمین کے حق میں بیانات بھی دیتے رہے اور ان کی کیسز میں ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے نظر آئے۔ تو ان ناراض رہنماؤں کو بھی پیپلز پارٹی نے اس اجلاس میں مدعو کیا ہے۔ وہ رہنما اس اجلاس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں، وہ خبر ہوگی۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے حیدر کھرل سے۔ حیدر، پیپلز پارٹی اس وقت پنجاب میں موجود ہے، لاہور میں ہے، اور ان کی کچھ ہی دیر میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا۔ کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، ویسے تو لاہور میں بارش ہو رہی ہے لیکن جو بلاول ہاؤس کا سیاسی ماحول ہے وہ کافی گرم ہو چکا ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری انہوں نے لاہور میں ڈیرے لگا لیے ہیں، اور تقریباً جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد شروع ہو جائے گا، اور تمام جو ممبران ہیں وہ تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ 70 کے قریب یہ لسٹ دی گئی تھی، جو رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے جو ممبران ہیں انہوں نے ادھر پہنچنا تھا، جس میں یوسف رضا گیلانی، سید نہر بخاری اور جو دیگر رہنما ہیں ان کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور ان کے ساتھ جو فریال تالپور صاحبہ ہیں وہ بھی ادھر پہنچ چکی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر بعد یہ اجلاس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اور بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے اس اجلاس میں، اور پیپلز پارٹی پنجاب کی جو قیادت ہے اس کو بھی بلایا گیا ہے، اور پنجاب کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے جو ہیں۔ بہت شکریہ حیدر کھرل ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں تمام تر آگاہ کر رہے تھے۔ تو پنجاب کی سیاست اس وقت کافی گرما گرم ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ جو سیاست گرم کی ہے نا وہ گزشتہ روز صدر عارف علوی کے خط نے کر دی ہے۔ عارف علوی کا جو خط ہے اس پر اس وقت کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے اور معاملہ بڑا کنفیوزڈ ہو گیا کہ کیا یہ اختیار ان کا تھا
تھا یا یہ اختیار الیکشن کمیشن کا تھا؟ الیکشن کمیشن میں خط کا جائزہ لینے کے لیے مشاورتی اجلاس اس پر کب ہوگا؟ اس کا حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا جا سکا اور یہ معاملہ تاحال جو ہے وہ تعطل کا شکار ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا علی، یہ بھی ہے کہ جو خط سامنے آیا تھا اس میں جو باتیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ نیریٹو دے رہی ہیں، ڈیفرنٹ ڈائریکشن دے رہی ہیں، لیکن جو ٹویٹ سامنے آتی ہے صدر مملکت کی جانب سے، دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے، اس ٹویٹ میں کچھ اور چیزیں بیان کی گئی ہیں، دونوں میں متضاد بیانات بھی ہیں، تو یہ بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ خط میں سجیسٹ کیا گیا ہے تاریخ کا، لیکن جو ٹویٹ سامنے آئی ہے وہ شاید کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ کہا گیا تاریخ دے کہا دی یہ جا رہا ہے گئی کہ صدر مملکت کے پاس کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ہدایات یا تجویز دے سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی چیز کنفیوزنگ ہے۔ صدر پاکستان کا جو خط ہے وہ عام خط نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی۔ آرٹیکل 48(5) کے تحت یہ بھی ایک موقف اس پر سامنے آ رہا ہے۔ اسی پہ مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں، شبیہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شبیہ، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جو خط کل گردش کر رہا تھا اس خط کے حوالے سے جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دینے کا معاملہ، اس کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن میں جو اجلاس ہے وہ تاحال تو شروع نہیں ہو سکا، لیکن امکان یہی رہے گا، یہی کہنا ہے کہ خط کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے اجلاس مجدد کا انعقاد کیا جائے گا۔ اگر ہم گزشتہ ماہ کی بھی بات کریں تو صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا تھا، اور الیکشن کمیشن میں خط کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے شبیہ نقوی، آپ سے مزید ڈیٹیلز بھی لیں گے۔ ابھی ایک اہم معاملہ ہے سائفر کیس کے حوالے سے، شامی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کی درخواست ضمانت پر جو ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی اسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ بڑی خبر سائفر کیس کے حوالے سے یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دیا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ ان کیمرہ جو تھی سماعت ہو رہی تھی اور جج ابوالحسنات اس پر سماعت کر رہے تھے اور متعدد سماعتیں اس پر ہوئیں، اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ضمانت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا یہ معاملہ ہے، سائفر کیس کا یہ معاملہ ہے جس پر چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ نامزد تھے اور ان کے خلاف جو ہے یہ ان کیمرہ اجلاس چل رہا تھا، یہ سماعتیں جاری تھی۔ اب یہ سامنے آیا ہے کہ ضمانت جو ہے اس کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اور جو نام شامل ہے اس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود قریشی۔ بالکل ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سائفر کیس کا معاملہ ہے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آج یہ اہم فیصلہ سامنے آیا، محفوظ شدہ فیصلہ تھا جس کو سنا دیا گیا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ اہم یہ سائفر کیس ہے جس حوالے سے ضمانت کی درخواستیں دائر کی گئی تھی شاہ محمود قریشی کی جانب سے، چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے، اور یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جسے آج سنایا جانا تھا، اور یہ محفوظ شدہ فیصلہ فائنلی آج سنا دیا گیا ہے۔ محمد عادل ڈائریکٹر نارتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل بتائیے گا، یہ انتہائی اہم کیس ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا، اس پر ضمانتیں مسترد ہو چکی ہیں، عدالت نے مزید اس پہ جو دلائل کیا دیے گئے ہیں فریقین کی جانب سے اور عدالت کی جانب سے کیا کہا گیا؟ دیکھیے، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو خصوصی عدالت بنائی گئی تھی اس میں چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی نے درخواست ضمانت جو ہے وہ دائر کی تھی۔ ابوالحسنات ذوالقرنین جو اس آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے خصوصی عدالت کے جج ہیں، ان کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے جو وکلا پیش ہوئے ان کی جانب سے موقف اپنایا گیا تھا کہ جو حکومت ہے اور جو پروسیکیوشن ہے وہ بار بار یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ گمشدہ ہے، سائفر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ موقف اپنایا گیا تھا چیئرمین تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے، لہذا یہ کیس ہی نہیں بنتا، یہ موقف اپنایا گیا، جس کے بعد پروسیکیوشن نے بھی دلائل دیے۔ پروسیکیوشن نے جو دلائل دیے اس کیس میں وہ ان کیمرہ سماعت تھی اور ان کیمرہ دلائل دیے گئے پروسیکیوشن کی جانب سے، جس کے بعد فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا تھا۔ اسی کیس میں آج صبح جو ہے اسد عمر کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی تھی اور ان کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم کی گئی تھی آج صبح اس درخواست پر، اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔
ٹھیک ہے، فیصلہ سنا دیا گیا ہے. عادل سعید عباسی، بہت شکریہ آپ کا. شاہ محمود قریشی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا یہ معاملہ ہے. فیصلہ آ چکا ہے. اب ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں. تو ڈالر پر جو کریک ڈاؤن ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے اس کی قدر نیچے آتی جا رہی ہے، روپیہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے. تو ڈالر کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیوں میں تیزی کے بعد ڈالر کی تنزلی کا سلسلہ جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر ₹1.07 کی کمی سے $297.75 کا ہو گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں آج ڈالر کی قدر میں ₹3 کی مزید کمی ریکارڈ کی گئی ہے. تو یہ کافی ہماری معیشت کے لیے، ہماری اکانومی کے لیے خوش آئند خبر ہے. بالکل. اسٹیٹ بینک کی جانب سے آج زرعی پالیسی کا بھی اعلان کیا جائے گا. اہم یہ معاملہ ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر ₹1.07 کی کمی سے $297.75 کا ہو چکا ہے. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں ₹3 کی مزید کمی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. میں جوائن کیا ہے نجیب نائچ نے. نجیب، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، کرنسی مارکیٹ میں تاحال بہتری کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں دونوں ہی جگہ پر ڈالر جو ہے اس میں تنزلی ہے، روپے میں بہتری نظر آ رہی ہے. انٹر بینک میں ڈالر $297.75 جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $298 تک اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے. خاص طور سمگلنگ، اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزوں اور حوالہ ہنڈی والوں کے خلاف جو ہے جس تیزی سے آپریشن جاری ہے اس کے باعث ہی یہ صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ مختلف لوگ کرنسی ایکسچینج دفاتر میں ڈالر جمع کرا رہے ہیں اور کرنسی ایکسچینجرز کی جانب سے انٹر بینک میں روزانہ کی بنیاد پر $1 کروڑ جو ہے وہ انٹر بینک میں سرنڈر کر رہے ہیں، جس کے باعث ہی انٹر بینک میں بھی ڈالر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ تمام سلسلہ 2 ماہ تک جاری رہ سکتا ہے تبھی ایک بڑا جو ہے فرق نظر آئے گا. اگر 2 ماہ تک یہ جاری رہا تو ابھی بھی کرنسی ایکسچینجرز مختلف جو ایکسپرٹ ہیں اور جو مختلف کرنسی ایکسچینجرز کے ایسوسیشن کے رہنما ہیں. ٹھیک ہے نجیب نائچ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ملک موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ملک بوستان، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیا یہ وہی کریک ڈاؤن ہے، یہ وہی سٹے باز جو مافیا تھا ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم اس کے ثمرات اب دیکھ رہے ہیں؟ ڈالر نیچے آ رہا ہے اور کتنا نیچے آئے گا؟ دیکھو یہ بڑا اللہ کا کرم ہے، نبی پاک کا صدقہ ہے اور یہ سب کافی آرمی چیف کو جاتی ہیں جنہوں نے یہ بھاری پتھر اٹھایا اور ہر مافیا کے ساتھ آپریشن شروع کر دیا. سول حکومتیں اپنے ووٹوں کے چکروں میں زیادہ تھیں اور کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتی تھی. دونوں نے چینی کے خلاف، بلیک مافیا کے خلاف دیکھا، ڈالر کا ریٹ کم ہوا، چینی کا ریٹ بھی کم ہوا اور یہ اسی طرح آپریشن مستقل بنیادوں پہ، یہ نہیں کہ 250 کا ہو جائے تو پھر آپریشن بند ہو جائے. جیسے اب اس اسپیشل انویسٹمنٹ کا اجلاس ہوئے پچھلے ہفتے تو انہوں نے یہی کہا کہ 250 تک جب تک ڈالر نہیں جائے گا آپریشن جاری رہے گی. تو میں نے تو کہا بھائی 250 کیوں، یہ تو آپ اس کو مستقل مانیٹرنگ نظام بنائیں اپنا. سرحدوں کا سمگلنگ نہیں ہونی چاہیے اور کوئی ڈالر سمگلنگ نہیں ہونی چاہیے، گوڈ سمگلنگ ہو کے نہیں آنی چاہیے. جتنی بھی چیزیں ہیں بینکنگ چینل سے آئیں اور بینکنگ چینل سے جائیں. جب تک آپ یہ آنکھیں بند کریں گے یہ ہمیں اب جو ہے بینک بہت بڑھ جائے گا تو سمگلنگ کے ذریعے آنے تو ہم آنکھیں بند رکھیں گے، تو وہ آنکھیں بند کریں گے پاکستان ڈوب جائے گا. آنکھیں کھول کے رکھیں اور جتنے بھی کوئی بھی غیر قانونی کام کو دیکھو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ دنیا پسند کرتا ہے، تو ان کو خلاف مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن مستقل بنیادوں پر مانیٹرنگ کا نظام مستقل رہے تو خود بخود ڈالر جو ہے. ٹھیک ہے. صدر فوریکس ایکسچینج ملک بوستان، آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. سٹے بازوں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہے جس کا یہ اثر ہے، یہ اثرات ہیں کہ اس وقت ڈالر جو ہے وہ نیچے کالی بھیڑیں ہماری معیشت میں جو کہ ہماری اکانومی کو کھوکھلا کر رہی ہیں. تو بڑا اہم ہے کہ ایسے لوگ جو ہے پکڑا جائے تاکہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو مستحکم کیا جائے. دیر آئے درست ایسا ہی اور آگے بڑھے. مختلف مافیاز ملک اور اس کی معیشت کا خون جو ہے وہ نچوڑنے لگے ہیں. انٹیلیجنس بیورو نے حکومت کو رپورٹ جمع کروا دی ہے. اسمگلنگ، منشیات کی تجارت، کرنسی کے غیر قانونی کاروبار اور افغان تجارتی راہداری کا غلط استعمال ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ سالانہ $4 ارب کا تجارتی حجم ہے. چینی کی اسمگلنگ میں ملوث 109 افراد اور 14 شوگر ملز کی شناخت کی گئی ہے. یہ IB کی رپورٹ ہے اور رپورٹ میں کہا گیا کہ کرنسی مارکیٹ کی ہیرا پھیری میں 122 کرنسی اسمگلرز ملوث ہیں. تمباکو کی صنعت 5 ٹیکس چور صنعتوں کی فہرست میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمباکو کی صنعت میں 240 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہوئی ہے. گندم کوٹے کے غلط استعمال میں ملوث 57 ذخیرہ اندوزوں کی بھی اس رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے. 21 اسمگلرز کی نشاندہی کی گئی ہے. ایرانی پیٹرول
پیٹرول کی غیر قانونی سپلائی سے خزانے کو بھی نقصان ہوا ہے. سرمایہ کاروں نے اپنا کالا دھن غیر ملکی کرنسی کی خریداری پر خرچ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ رپورٹ میں اہم انکشافات ہوئے ہیں. آئی بی کی رپورٹ ہے, آپ سے شیئر کر رہے تھے. مزید بہت سی خبریں شیئر کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اجلاس جاری ہیں. ایک اور اجلاس ہے مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی طرف سے نواز شریف کی وطن واپسی کے اعلان کا بھرپور خیر مقدم کیا گیا. اجلاس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر تاریخی استقبال کیا جائے گا. تو ایک بڑا استقبال ہم دیکھنے جا رہے ہیں. بالکل, شرکاء نے اپنے قائد کی واپسی کی تیاریوں کے حوالے سے اپنی تجاویز اس اجلاس میں پیش کی ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اجلاس چل رہا ہے, دوسری جانب مسلم لیگ نون کا یہ اجلاس ہے اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طرح سے اور کیا پلان مرتب کیا جائے گا. نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے شرکاء نے اپنی رائے کے حوالے سے اس پر آگاہ کیا. مریم نواز کی زیر صدارت نون لیگ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. لاہور میں یہ اجلاس ہے. شرکاء کا نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں. زہیب کاظمی نے ہمیں جوائن کیا ہے. زہیب, کیا ایجنڈا ہے اس اجلاس کا؟ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کے اعلان کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ مزید متحرک ہو گئی ہے اور ان کے استقبال کے لیے تیاریاں اور جو خیر مقدم کے ان کے والہانہ استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے پارٹیاں اور مختلف تنظیمی مشاورتی کمیٹیاں جو ہیں تشکیل دینے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے. اور ان کمیٹیوں کا جو نگران ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کو مقرر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پارٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف مرکزی قیادت بلکہ یونین کونسل اور وارڈز کی حد تک تمام کارکنان کو فعال کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ضلعی صدور اور تحصیل کے جو صدر ہیں ان کو بھی ڈفرینٹ ٹاسک جو ہیں وہ سونپ دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق اراکین اسمبلی اور موجودہ ٹکٹ ہولڈرز کو بھی مختلف ٹاسک جو ہیں وہ سونپے گئے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر کے لیے باقاعدہ طور پر استقبال کے لیے ایک فائنانس کمیٹی بھی جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اور فائنانس کمیٹی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں وہ مرکزی قیادت اور پورے پاکستان کے جو عہدیداران ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا استقبال کریں گے. اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک جلسے کا بھی انتظام کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور اس نواز شریف جو ہے ریلی کی صورت میں ایئرپورٹ سے جلسہ گاہ آئیں گے اور جلسے گاہ کے انتظامی امور کے لیے ایک الگ سے کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں جو مرکزی قائدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ والہانہ استقبال جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہے نواز شریف ان کا استقبال کیا جائے گا اور ان کو ریلی کی صورت میں ایئرپورٹ سے جلسہ گاہ تک لایا جائے گا جہاں پر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان اور پاکستان کے عوام جو ان سے خطاب کریں گے. جی ٹھیک ہے, ان کا والہانہ استقبال کیا جائے گا. ایئرپورٹ سے ریلی کی صورت میں ان کو جلسہ گاہ لایا جائے گا. آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. زہیب حسن کاظمی اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. کچھ اور بھی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, وہ بھی شامل کریں گے. یہاں پر وقت ہوا بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. once again viewers welcome back to Pakistan Live. اور کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں ہمارے پاس آپ کو بتانے کے لیے, کیونکہ خبر یہ ہے کہ ابھی تک ٹاس ہی نہیں ہو سکا پاکستان اور سری لنکا کے میچ کا, اور اگر یہ میچ نہیں ہوتا تو پاکستان اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گا. موسم کی صورتحال آپ کو بتا دیں تو کولمبو میں ایک مرتبہ پھر سے بارش شروع ہو گئی ہے. کچھ دیر پہلے تک بارش رک گئی تھی اور ابھی تک پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ کا ٹاس مزید کچھ ٹائم کے لیے ڈیلے کر دیا گیا ہے. سپر 4 مرحلے کا یہ اہم میچ ہے آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان شیڈیول. تاہم مقررہ وقت پر بوندا باندی ہونے کی وجہ سے اس میچ کے ٹاس میں تاخیر ہوئی ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ ایک بار پھر سے بارش شروع ہو چکی ہے. سری لنکا کے خلاف میچ کے لیے ٹیم میں کپتان بابر اعظم, نائب کپتان شاداب خان, شاہین افریدی, امام الحق, محمد رضوان, افتخار احمد, محمد حارث, سعود شکیل, محمد نواز, محمد وسیم جونیئر اور زمان خان شامل ہیں. واضح رہے کہ پاکستان کو ایشیا کپ 2023 کے فائنل میں پہنچنے کے لیے سری لنکا کے خلاف کامیابی درکار ہے. میچ میں شکست یا پھر میچ بارش کی نظر ہونے کی صورت میں
पाकिस्तान टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान को आज का मैच लाजमी खेलना है और मैच खेलने के साथ साथ पाकिस्तान को ये मैच हर हाल में जीतना होगा। मैच में शिकस्त या फिर मैच बारिश की नज़र होने की सूरत में पाकिस्तान टीम इस इवेंट से बाहर हो जाएगी। और कोलंबो में रात से ही बारिश हो रही है और वक्फे वक्फे ये से प्रेडिक्शन है कि आज रात 8 बजे तक ये और बारिश फाइनल जो है में वो भी जारी बारिश के रहेगी। प्रेडिक्शन है ऐसा ही। और आगे बढ़े, एशिया कप में पाकिस्तान के लिए फतह वाहिद ऑप्शन रह गया है। कौमी टीम को आज श्रीलंका के साथ मैच खेलना है और साथ ही साथ बताएं कि इस वक्त बारिश हो रही है और जीतना भी है ये मैच। ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए बारिश का खत्म होना बड़ा जरूरी है। हम यही कह रहे हैं कि बारिश खत्म हो तो मैच शुरू हो। जमान खान भी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, शाहनवाज धानी को भी वीज़ा मिला है, वो भी कोलंबो के लिए जा रहे हैं। तो 5 जो नए लड़के शामिल हुए हैं, जो चेंजिंग्स की गई हैं उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैच में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो इस वक्त बारिश है। कोलंबो में आज पूरा दिन वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, ये पेशगोई की गई है। प्रेडिक्शन है, वेदर प्रेडिक्शन महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि 3 मुख्तलिफ औकात में बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। दिन 12 से रात 8 बजे तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई है कोलंबो में। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि दिन 2 बजे 98% और 3 बजे 94% बारिश की पेशगोई है। यानी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि आज का मैच हो। और इस मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है, ये सेमीफाइनल का मैच है। रन रेट चूँकि श्रीलंका का ज़्यादा है, अगर आज ये मैच नहीं हो पाता तो श्रीलंका सीधा क्वालिफाई कर लेगी तो फाइनल 2 के भी लिए। हैं वो बच चुके हैं, 3 भी बच चुके हैं और अब 4 बच चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि बारिश कब खत्म होगी, कब मैच स्टार्ट होगा और हम पाकिस्तान और श्रीलंका लेकिन जहाँ का ये पर मैच देख शायकीन क्रिकेट इस मैच का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन शायकीन को एक और ख़बर भी हमने बतानी बड़ी ज़रूरी है कि आज अमन ओमान की जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर वो क्या चल रही है। अच्छा, ग्राउंड पर अभी तक कवर्स मौजूद हैं। बारिश रुकी थी आधे घंटे के लिए, कवर्स उठाने की तैयारी हो रही थी, उतनी देर में दोबारा बारिश शुरू हो गई है। अच्छा, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल को सोचना चाहिए था, और बिकॉज एशिया कप है पूरा इससे मुतासर हुआ है। इवन पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसमें इतनी अदम दिलचस्पी शायकीन की, और ये वो मैचेस होते हैं जब इंटरनेशनल फैंस देखने के लिए आते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इसका क्रेडिट आप जय शाह को दें फिर। हाँ, उन पर तनकीद भी की जाती है। अच्छा, कल उन्होंने शेयर किया है, पीसीबी ने एक वीडियो शेयर किया ज़मान खान की। वो बहुत एक्साइटेड थे, उनका डेब्यू होने जा रहा था ओडीआई में। अब आई डोंट नो वो डेब्यू ये खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं। बारिश खत्म होगी मैं परफॉर्म कर सकूंगा। आज एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आप बताइए। हाँ, मामले पर हमें ज्वाइन किया है MQM के सीनियर रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सलमान मुजाहिद बलोच। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, यकीनी तौर पर आपके इल्म में भी ये खबर होगी कि एक अंधी गोली एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 7 साल है उसको लगती है और वो जान की बाजी हार चुकी है। कल ही हम देख रहे थे कि IG सिंध ये बात कर रहे थे कि 48 घंटों में यहाँ पर अमन व अमान हो जाएगा और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये तसलसल बरकरार है और लोग इसकी भीड़ चढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इंतहाई दुख है, और इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और कमेटी के ऊपर अपना बयान भी जारी किया है। और जो इनके फादर हैं और उनके लवाक इनसे जो है इज़हार ताअस्सुफ़ भी करते हैं। अब देखेंगे एक तरह से कराची को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है, और कराची के शहरियों को डाकुओं के, दरिंदों के, कातिलों के बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। और आपने देखा होगा कि चलते फिरते लोगों को यहाँ पे जो है निशाना बनाया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, पॉइंट ब्लैंक करके उनको मारा जा रहा है। आज जो ये सुबह का जो वाक़या है, इसको बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ से गोली आई, लेकिन किसी ने तो गोली चलाई होगी, किसी मुजरिम ने, किसी कातिल ने, किसी डाकू ने, किसी दरिंदे ने। हम ये समझते हैं कि पुलिस की इसमें बिल्कुल नाकामी है, फेलियर है पुलिस का। और जिस तरह से अंदरूनी सिंध से जो पुलिस वालों को कराची में ट्रांसफ़र किया गया है, लाइक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स को, सिपाहियों को, और जो कराची के जो डोमिसाइल पे जो यहाँ पे नौकरी कर रहे थे उनको अंदरूनी सिंध ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनका स्टेक सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो अंदरूनी सिंध से जो ट्रांसफ़र होकर आए, जो पुलिस के जो अफसरान हैं, इंस्पेक्टर लेवल तक के जो SHO लगे हैं यहाँ पे, उनका सिर्फ इतना स्टेक है कि जी हमने अपने इलाके से किस तरह से क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह से क्राइम को चलाना है, वो अपने हेड मॉडल के जरिए चलाएं, वो अपने बीटर के जरिए चलाएं, वो अपनी प्राइवेट पार्टी के जरिए चलाएं, और जो है किस तरह से हमने जो है शहरियों को किसी भी तरह से उनसे पैसे निकलवाने हैं, चाहे वो जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो। तो अब ये जब तवज्जो इस तरफ होगी और अमन व अमान को कायम करने पे नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करने पे नहीं होगी, इस तरह के वाक़यात हम कराची में पिछले कई माह से देखते आए
ابھی اس ماہ جو ہے وہ اسی ماہ جو ابھی جو چل رہا ہے اگست کا جو مہینہ گزرے اس میں کوئی 60 سے 65 لوگوں کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. ایک بھی مجرم اب تک پکڑا نہیں گیا, ایک بھی ملزم جو ہے وہ اب تک گرفت میں نہیں ہے. CCTV فوٹیجز موجود ہیں, گواہ موجود ہیں. پولیس کیا کر رہی ہے؟ آئی جی صاحب کا بیان ہم سمجھتے ہیں نئے آئی جی آئے. بالکل لمحہ فکری ہے. سلمان مجاہد بلوچ آپ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کیا, اس میں کچھ مزید آپ کو یہ بتا دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت کا جو معاملہ ہے, عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے یہ محفوظ شدہ فیصلہ اب سنا دیا ہے. عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا, جس میں اب یہ سامنے آیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کی جا چکی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت کا یہ معاملہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور ضمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے. جو مشکلات ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی, اس میں یہ ایک اور اضافہ ہے کہ ان کی درخواست ضمانت کا معاملہ اب مسترد کر دیا گیا ہے. صورتحال ہے کراچی کی جس کی بھی ہم بات کر رہے تھے, اس میں یہ بھی کنڈیشن ہے کہ کراچی کے اندر گزشتہ روز کس طرح سے ایک عالم دین کا قتل کر دیا گیا, ان پہ حملہ کیا گیا, اور یہ لمحہ فکری ہے صورتحال کے حوالے سے. نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس ہوا ہے. سندھ کابینہ نے کراچی میں 6 ماہ کے لیے رینجرز کی تعیناتی کا فیصلہ کر دیا ہے. سندھ کراچی میں اب 6 ماہ کے لیے رینجرز تعینات کیے جائیں گے. کچے میں پولیس, رینجرز اور فوج کا مشترکہ آپریشن کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے. اس کابینہ کے اجلاس میں اس کے ساتھ ساتھ آئی جی سندھ کی امن و امان سے متعلق صوبائی کابینہ کو بریفنگ بھی دی گئی ہے آئی جی سندھ کی جانب سے. رواں سال صوبے میں 218 افراد اغوا ہوئے ہیں. آئی جی سندھ نے کچھ اعداد و شمار بھی شیئر کی ہیں. اسی اجلاس میں جو کابینہ کا اجلاس تھا, وزیر اعلیٰ سندھ کا آئی جی کو اسٹریٹ کرائم کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کرنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس کے حوالے سے ہم نے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں. مزید بہت سی خبریں بھی شامل کریں گے. بریک لیں گے. اسٹے ود اس.